اسرائیلی طیارے اڑے، مشرق وسطیٰ میں کئی عرب ممالک کی فضائی حدود استعمال کی، قطر کے دارالحکومت دوحہ میں حماس کے مرکز کو نشانہ بنایا اور بآسانی واپس چلے گئے۔ اتنی بڑی کارروائی ہو گئی لیکن کسی کو کانوں کان خبر تک نہ ہوئی۔ ایسے میں بہت سے سوالات نے جنم لیا ہے۔ کیا اسرائیلی طیاروں نے جن عرب ممالک کی فضائی حدود استعمال کی انہیں اس ساری کارروائی کا پتہ تھا؟ اسرائیلی طیاروں نے جب حملہ کیا تو قطر کا فضائی دفاعی نظام ان طیاروں کو انٹرسیپٹ کیوں نہیں کر سکا؟ کیا امریکی ساختہ فضائی دفاعی نظام کا کنٹرول امریکہ نے اپنے ہاتھ میں لے کر اسے غیر مؤثر بنا دیا تھا؟ فضائیہ جس کے پاس فرانسیسی اور امریکن طیارے موجود ہیں جو بڑے جدید طیارے تصور کیے جا سکتے ہیں، وہ اسرائیل کے اس حملے کو روک کیوں نہ پائے؟ قطر کی سیکیورٹی کے ذمہ دار العدیدہ ایئر بیس پر موجود امریکہ کا سب سے بڑا فضائی اڈہ، جہاں پر امریکہ کا فضائی دفاعی نظامی نصب ہے، وہ اس اسرائیلی حملے کو کیوں نہیں روک پایا؟ کیا امریکہ خود اس سازش میں شامل تھا اور امریکہ نے قطر کو دھوکہ دیا؟ اور اب مستقبل میں اپنے دفاع کو ناقابل تسخیر بنانے کے لیے قطر امریکی دفاعی ساز و سامان سے نکل کر پاکستان اور چائنا کی طرف دیکھ رہا ہے؟ کیا اس ساری صورتحال کے بعد قطر پاکستان سے JF-17 تھنڈر بلاک 3 اور چائنا سے J-10C لڑاکا طیارے خریدنے کے بارے میں سوچ رہا ہے؟ آئیے ایسے بہت سے سوالات کے جوابات جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال تو یہ ہے کہ جب اسرائیلی طیارے اڑے اور انہوں نے مشرق وسطیٰ میں عرب ممالک کی فضائی حدود استعمال کی تو کیا ان عرب ممالک کو پتہ تھا؟ تو اس کا جواب یقیناً ہاں میں ہے، کیونکہ جب اسرائیلی طیارے مشرق وسطیٰ کے عرب ممالک کی فضائی حدود استعمال کر رہے تھے تو جن عرب ممالک کی فضائی حدود استعمال کی گئی انہیں یقیناً اس ساری کارروائی کے بارے میں پتہ تھا اور وہ جانتے تھے کہ اسرائیلی طیارے دوحہ میں حماس کے مرکز کو نشانہ بنا کر حماس کے رہنماؤں کو قتل کرنے کا منصوبہ رکھتے ہیں۔ دوسرا سوال قطر کے فضائی دفاعی نظام کے بارے میں ہے۔ قطر اس وقت امریکہ کا بنایا ہوا فضائی دفاعی نظام استعمال کرتا ہے اور امریکہ نے یقیناً اس فضائی دفاعی نظام کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے کر اس فضائی دفاعی نظام کو غیر مؤثر کر دیا تھا، جس کی وجہ سے وہ فضائی دفاعی نظام اسرائیل کے طیاروں کو انٹرسیپٹ نہیں کر سکا اور اسرائیلی طیارے آسانی سے اپنی کارروائی کر کے اسرائیل واپس چلے گئے اور کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوئی۔ تیسرا سوال قطری فضائیہ کے بارے میں ہے۔ قطری فضائیہ اس وقت جدید لڑاکا طیاروں پر مشتمل ہے۔ قطر کے پاس فرانس اور امریکہ کے جدید لڑاکا طیارے موجود ہیں، لیکن یہ طیارے ان کے پاس موجود ہونے کے باوجود اسرائیلی طیارے آئے، اپنی کارروائی کی اور بآسانی فرار ہو گئے، تو اس سے قطری فضائیہ پر ایک سوالیہ نشان بھی لگتا ہے۔ اگلا سوال قطر میں موجود امریکی فضائیہ کی بیس کے بارے میں ہے، جہاں پر جدید فضائی دفاعی نظام نصب ہے۔ تو وہ فضائی دفاعی نظام آخر غیر مؤثر کیوں ہوا؟ تو اس کا بہت سیدھا اور صاف جواب ہے کہ اس پوری سازش میں امریکہ شامل ہے۔ امریکہ نے ایکچولی قطر کو دھوکہ دیا اور اس کا فضائی دفاعی نظام بالکل غیر مؤثر رہا اور اس کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں حاصل کرنے کے بعد امریکہ نے اس کو بالکل غیر مؤثر بنا دیا تاکہ کسی بھی اسرائیلی طیارے کو انٹرسیپٹ نہ کیا جا سکے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ قطر امریکی دفاعی ٹیکنالوجی سے باہر نکلنے کے لیے کیا کرے گا؟ تو اس کا بہت سیدھا اور واضح جواب ہے کہ قطر اب پاکستان اور چائنا کی طرف دیکھنے لگا ہے اور قطر مستقبل میں پاکستان سے JF-17 تھنڈر بلاک 3 اور چائنا سے J-10C طیارے خریدنے کے بارے میں سوچ رہا ہے۔ اور اس کی سب سے واضح مثال جنگ مئی میں جب پاکستان نے JF-17 تھنڈر بلاک 3 اور J-10C سے بھارت کو عبرتناک شکست دی تو ان دونوں طیاروں نے اپنا لوہا پوری دنیا میں منوایا۔ اس لیے قطر اب ان دونوں طیاروں کی طرف دیکھ رہا ہے تاکہ وہ امریکن ٹیکنالوجی سے باہر نکل سکے۔ اسرائیلی حملے کے بعد قطر کے وزیر خارجہ نے بھی اس بات کا اعتراف کیا کہ امریکی دفاعی نظام پیٹریوٹ اسرائیلی طیاروں کو پکڑنے میں ناکام رہا اور وہ بآسانی حملہ کر کے فرار ہو گئے۔ تو اس ساری صورتحال میں یہ باتیں واضح ہو رہی ہیں کہ امریکہ نے دراصل قطر کو اس ساری صورتحال میں دھوکہ دیا اور امریکہ کے اس دھوکے کے بعد قطر اب یہ سوچنے پر مجبور ہو چکا ہے کہ اسے کس طرح امریکی بلاک سے نکل کر
پاکستان اور چائنا کی طرف آنا ہے۔ اگر قطر پاکستان سے JF-17 تھنڈر بلاک 3 اور چائنا سے J-10C طیارے خرید لیتا ہے تو اس کے ساتھ اسے وہ میزائل بھی مل جائیں گے جو ایسے تباہ کن میزائل ہیں جن کی وجہ سے پاکستان نے جنگ مئی میں بھارت کو ناکو چنے چبوائے۔ یہ میزائل اور جدید ٹیکنالوجی ملنے کے بعد بڑی امید کی جا رہی ہے کہ قطر ناقابل تسخیر ہو جائے گا اور اسرائیل کا کوئی بھی حملہ قطر پر کارگر ثابت نہیں ہوگا۔ اسرائیلی طیارے اڑے اور انہوں نے مشرق وسطیٰ میں عرب ممالک کی فضائی حدود استعمال کی، تو کیا ان عرب ممالک کو پتہ تھا؟ تو اس کا جواب یقیناً ہاں میں ہے، کیونکہ جب اسرائیلی طیارے مشرق وسطیٰ کے عرب ممالک کی فضائی حدود استعمال کر رہے تھے تو جن عرب ممالک کی فضائی حدود استعمال کی گئی انہیں یقیناً اس ساری کارروائی کے بارے میں پتہ تھا اور وہ جانتے تھے کہ اسرائیلی طیارے دوحہ میں حماس کے مرکز کو نشانہ بنا کر حماس کے رہنماؤں کو قتل کرنے کا منصوبہ رکھتے ہیں۔ قطر اس وقت امریکہ کا بنایا ہوا فضائی دفاعی نظام استعمال کرتا ہے اور امریکہ نے یقیناً اس فضائی دفاعی نظام کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے کر اس فضائی دفاعی نظام کو غیر مؤثر کر دیا تھا، جس کی وجہ سے وہ فضائی دفاعی نظام اسرائیل کے طیاروں کو انٹرسیپٹ نہیں کر سکا اور اسرائیلی طیارے آسانی سے اپنی کارروائی کر کے اسرائیل واپس چلے گئے اور کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوئی۔ قطری فضائیہ اس وقت جدید لڑاکا طیاروں پر مشتمل ہے۔ قطر کے پاس فرانس اور امریکہ کے جدید لڑاکا طیارے موجود ہیں، لیکن یہ طیارے ان کے پاس موجود ہونے کے باوجود اسرائیلی طیارے آئے، اپنی کارروائی کی اور بآسانی فرار ہو گئے، تو اس سے قطری فضائیہ پر ایک سوالیہ نشان بھی لگتا ہے۔ قطر میں موجود امریکی فضائیہ کی بیس جہاں پر جدید فضائی دفاعی نظام نصب ہے، تو وہ فضائی دفاعی نظام آخر غیر مؤثر کیوں ہوا؟ تو اس کا بہت سیدھا اور صاف جواب ہے کہ اس پوری سازش میں امریکہ شامل ہے۔ امریکہ نے ایکچولی قطر کو دھوکہ دیا اور اس کا فضائی دفاعی نظام بالکل غیر مؤثر رہا اور اس کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں حاصل کرنے کے بعد امریکہ نے اس کو بالکل غیر مؤثر بنا دیا تاکہ کسی بھی اسرائیلی طیارے کو انٹرسیپٹ نہ کیا جا سکے۔ قطر اب پاکستان اور چائنا کی طرف دیکھنے لگا ہے اور قطر مستقبل میں پاکستان سے JF-17 تھنڈر بلاک 3 اور چائنا سے J-10C طیارے خریدنے کے بارے میں سوچ رہا ہے، اور اس کی سب سے واضح مثال جنگ مئی میں جب پاکستان نے JF-17 تھنڈر بلاک 3 اور J-10C سے بھارت کو عبرتناک شکست دی تو ان دونوں طیاروں نے اپنا لوہا پوری دنیا میں منوایا۔ اس لیے قطر اب ان دونوں طیاروں کی طرف دیکھ رہا ہے تاکہ وہ امریکن ٹیکنالوجی سے باہر نکل سکے۔ اسرائیلی حملے کے بعد قطر کے وزیر خارجہ نے بھی اس بات کا اعتراف کیا کہ امریکی دفاعی نظام پیٹریوٹ اسرائیلی طیاروں کو پکڑنے میں ناکام رہا اور وہ بآسانی حملہ کر کے فرار ہو گئے۔ تو اس ساری صورتحال میں یہ باتیں واضح ہو رہی ہیں کہ امریکہ نے دراصل قطر کو اس ساری صورتحال میں دھوکہ دیا، اور امریکہ کے اس دھوکے کے بعد قطر اب یہ سوچنے پر مجبور ہو چکا ہے کہ اسے کس طرح امریکی بلاک سے نکل کر پاکستان اور چائنا کی طرف آنا ہے۔ یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ یوٹیوب پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔